ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. آپ سے درخواست ہے مرحوم جسٹس جمیل حسین رضوی ان کی اہلیہ مرحومہ، اس خاندان کے دیگر مرحومین اور مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ شبیر نجفی علی اللہ مقامہم کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد. ایک بار اور ذرا مل کر صلوات بھیجیے. کل نہیں خیال رہا، بہرحال مجلس تقریباً اندازہ میرا ہے کہ کوئی 2 گھنٹے کی مجلس ہوگی. آج میں خیال رکھوں گا کہ اتنا زیادہ طویل نہ ہو جائے مجلس، لیکن وہ ظاہر ہے کہ آپ جتنے شوق سے سنتے چلے جاتے ہیں بیان ویسے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے. تو آج اتنے شوق کا اظہار نہ کیجیے گا کہ میرا بیان اور لمبا ہوتا چلا جائے. صلوات بھیجیے محمد. اور ظاہر ہے کہ مجھے احساس ہے کہ کل سے مسلسل آپ عزاداری میں مصروف ہیں، مسلسل مجالس جلوس، اور پھر اس کے بعد بھی کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. لہذا میں کوشش کروں گا کہ اگرچہ کہ کل کسی نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی طویل مجلس ہونے کی، لیکن میں خود خیال کروں گا کہ اتنی زیادہ طولانی مجلس نہ ہو جائے، کیونکہ ممکن ہے اس کے بعد بھی مزید آپ لوگوں کے پروگرام ہوں. بہرحال ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد. کل ہم نے خیبر پہ تفصیلی آپ سے بات کی، یعنی صرف اس واقع جنگ کے علاوہ کہ کیوں خیبر پیش آیا، کیسے خیبر پیش آیا، خیبر کے بعد کے اثرات کیا تھے، فدق کہاں سے شامل ہوا، تاریخ یہاں سے فدق شامل ہوا. جنگ خیبر کے بعد فدق کے یہودیوں نے خود ہی بغیر لڑے فے کہلاتا ہے وہ مال خدا کے رسول کے حوالے کر دیا تھا. اور خدا کے رسول نے ایک ہبہ نامہ اپنی دختر کے نام، اپنی بیٹی کے نام دے کر یہ فدق شہزادی کونین کے حوالے کر دیا تھا. یہاں تک تھی کل کی بات. اب آج 8 مجلس ہے اور 8 ہجری کے واقعات. اب جنگیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان جنگوں میں بہت ساری جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں لڑائی ہوئی ہی نہیں. اس کے بعد کیسی ہوا جنگ ذات السلاسل، جنگ غزوہ ذات الرقاب، مختلف قسم کے غزوات پیش آتے رہے، لیکن باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی. ہاں ایک جنگ ایسی ہے کہ جو بہت بڑی جنگ لڑی گئی، جنگ موتا، جس میں 3 تو مشہور صحابی اور جانثار صحابی علمدار شہید ہوئے. جناب جعفر ابن ابو طالب، جنہیں آپ جعفر طیار کے نام سے کہتے ہیں. بس جناب جعفر طیار کا مقام یہ ہے کہ جب فتح خیبر کی خبر پہنچی تھی پیغمبر کے پاس کہ مولا کائنات نے قلعہ خیبر کو، یعنی قموس کے قلعے کو فتح کر لیا ہے، جیسے ہی یہ خبر پہنچی ویسے ہی یہ بھی خبر پہنچی کہ جناب جعفر طیار حبش سے واپس پہنچ گئے. جہاں بھیجا تھا نا، حبشہ بھیجا ہوا تھا، حبشہ سے واپس پہنچے. تو خدا کے رسول کا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس خبر کی خوشی مناؤں زیادہ، علی کے خیبر فتح کرنے کی یا اپنے بھائی جعفر طیار کے واپس پہنچنے کی خبر. تو خدا کے رسول کو اتنی محبت تھی جناب جعفر طیار سے، اہم ترین مشن جناب جعفر طیار کو پہنچا تھا، بھیجا تھا، یعنی اہم ترین مشن سونپا تھا، جس میں 8 سے 10 سال تک کی مدت ہے جناب جعفر طیار کی کہ آپ حبشہ میں رہیں، اور خیبر کے وقت پہنچے تھے واپس. یہی جناب جعفر طیار جنگ موتا میں علمدار کی حیثیت سے شہید ہوئے، دونوں بازو قلم ہوئے. اسی لیے جعفر طیار لقب پڑا، کیونکہ خدا کے رسول نے کہا کہ پروردگار نے 2 بازوؤں کے بدلے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اور دوسرے زید بن حارثہ، یہ بھی جنگ موتا میں شہید ہوئے.
اور تیسرے عبداللہ ابن رواحہ، یہ وہ جانثار علمدار ہیں پیغمبر اکرم کے کہ جنہوں نے جنگ موتا میں شہادت پائی۔ جنگ موتا کامیابی پر ختم نہیں ہوئی کیونکہ مسلمانوں کا لشکر تھا 3000 کا، رومیوں کا لشکر تھا 2 لاکھ کا، یعنی 1 لاکھ کے 2 لشکر تھے، اور یہ شام کی سرحد پر رومیوں سے پہلی بڑی لڑائی تھی۔ پہلی یہ مہم ناکام ہوئی تھی، بعد میں فتوحات کا سلسلہ ہوا وہ الگ۔ تو جنگ موتا شام کے جگہ ایک معان نام تھا اس وقت اس جگہ کا، وہاں پر رومیوں سے مقابلہ ہوا تھا کیونکہ 3000 تھے، لہذا علمدار شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ 6 یا 7 علمدار جنگ موتا میں شہید ہوئے، جس میں 3 مشہور یہ تھی۔ آخر میں پسپا ہونا پڑا تھا، جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں علم آیا تو پھر بہرحال اس کے بعد افواج کو پسپا ہونا پڑا۔ بہت ساری شہادتوں کے بعد یہ مہم بظاہر ناکام واپس پہنچی، لیکن پیش خیمہ ثابت ہوئی آگے کی فتوحات کا۔ یہ پہلی بڑی لڑائی تھی کیونکہ مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بار انسان جو ہے وہ صرف دعاؤں اور مناجات کے ذریعے سے، بلکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ظاہری طاقت بھی ایک اہمیت اور ایک ارزش رکھتی ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اور میں نے نقل بھی کیا ہے اپنی کتاب امیر مختار میں، اس جنگ کو جناب سلیمان بن سورد خزائی اور جناب مسیب کی لڑائی ہوئی تھی ابن زیاد کے لشکر سے۔ تو بحرین کے مقام، مجمع بحرین یا مجمع النہرین کے مقام پہ جو ملاقات ہوئی تھی اور جنگ ہوئی تھی، اس لڑائی میں یہ بہت مختصر سے تھے، یہ چند ہزار تھے، 4000 تھے، اور وہاں لشکر تھا 1,60,000 کا۔ پہلے دن کی لڑائی میں 1000 نے 25,000 کو مارا، لیکن پھر بھی وہاں تو 1.25 لاکھ بچے، یہاں 3000 رہ گئے۔ پھر لڑائی میں ان کے 12,000 قتل ہو گئے، وہ پھر بھی 1,10,000 بچے، یہاں 2,000 رہ گئے۔ پھر لڑائی میں ان کے 15-20,000 مار دیے گئے، یہ پھر 1,000 بچے، وہ پھر بھی 70,000 بچے۔ تو فرق تو پڑتا ہے نا، تناسب کا فرق تو پڑتا ہے۔ یہی سبب بنا کہ سب کے سب شہید ہو گئے تھے، لیکن ان کو کیونکہ اتنی بڑی تعداد تھی تو کیسے ختم کر سکتے؟ بس یہی جنگ موتا کا احوال تھا کہ ظاہر 3000 تھے، 2 لاکھ کا مقابلہ کہاں تک کرتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ناکامی پر جو باقی بچے تھے وہ پس پاؤ کر واپس مدینے پہنچے۔ یہ جنگ موتا کا میں نے صرف اس لیے خلاصہ پیش کیا کہ یہ اہم ترین جنگ تھی، چند جملوں میں۔ اصل میں مجھے پڑھنا ہے آج، کیونکہ آج کا دن کل مخصوص تھا شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، اور آج کی مجلس مخصوص ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لہذا میں پورا وقت دوں گا فتح مکہ کو، کہ پورا ذکر فضائل سے لے کر مصائب تک ایک تسلسل قائم رہے، اور پورا ذکر پیغمبر ختمی مرتبت کا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے تسلسل قائم ہوا، فتح مکہ، مکے پر حملہ کیوں ہوا؟ آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ میں لڑائی نہیں ہوئی، صلح حدیبیہ میں نہیں مارا۔ اب آ جائیے فتح مکہ بھی دیکھ لیں، وہ جنگیں کہ جن میں مسلمانوں نے حملے کی ہیں، میں ان کا حال احوال بتاتا جا رہا ہوں آپ کو کہ کتنا قتل و غارت گری ہوئی، کیسے ہوئی، کیسے اسلام تلوار سے پھیلا، اور کیسے کیسے منافقین کو کہ جن کے قتل کا رسول حکم دے چکا تھا ان کی بھی جاں بخشی کی، بعض وجوہات کی بنا پہ کہ کسی نے کسی کو امان دے دی، کسی نے کسی کو امان دے دی، لہذا ان کی بھی جاں بخشی کی گئی۔ لیکن مکے پر حملے کی وجہ کیا ہوئی؟ مکے پر حملہ کیوں ہوا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شرط یہ بھی تھی کہ قریش کے جو قبیلہ جس سے چاہے معاہدہ کر لے، دوستی کر لے، یعنی جس کا چاہے حلیف بن جائے۔ تو بنی خزاعہ حلیف بنے تھے رسول کے، اور بنی بکر حلیف بنے تھے کس کے؟ قریشیوں کے۔ رہتے تو سب مکے کے آس پاس تھے۔ یہ بنی بکر اور بنی خزاعہ میں بہت پرانی دشمنی تھی، لڑائی چل رہی تھی۔ اسلام آنے کی وجہ سے وقتی طور پر ان کی آپس کی لڑائی ختم ہو گئی تھی، آپس میں جنگ تھی، لیکن اسلام جب آیا تو یہ دوست بن گئے، یعنی وقتی طور پہ دوست، کیونکہ بڑا دشمن بظاہر ان کے بڑا دشمن تھا، تو یہ مکیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، یہ بھی معاہدے کی شرط تھی نا کہ مکیوں اور مدنیوں میں، یعنی مسلمانوں میں اور کفار قریش میں 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی 10 سال کا معاہدہ ہوا جنگ نہ ہونے کا، تو آپس کے اختلافات نکل کر سامنے آ گئے۔ یہ بھی تاریخ ہے کہ جب تک دشمن سر پہ رہتا ہے تو لوگ آپس میں متحد رہتے ہیں، ادھر دشمن سامنے سے ہٹتا ہے، اندرونی اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہر جگہ کا اصول ہے، صرف وہاں کا نہیں، سب جگہ کا یہ اصول ہے۔ تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس کلیے کو اپنایا جائے
جو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا. اور وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری کرو. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب سر پہ پڑ جاتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں، جب سر پہ پڑ جائے گی تو مہلت نہیں ہے، بلکہ امن کے زمانے میں جب یہ سمجھتے ہو کہ نہیں اب یہ مہلت ملی ہے، وہی قومیں اپنے دفاع کرنے میں کامیاب رہتی ہیں کہ جو امن کے زمانے میں اپنے دفاع کی تیاریاں کرتی ہیں. کسی پر حملے کی تیاری نہیں، کسی پر تشدد کی نہیں، دہشت گردی کی نہیں، بلکہ اپنے دفاع کی. کیوں؟ یہ تو طے ہے کہ جب بھی دشمنان دین کو موقع ملے گا وہ مومنین پر زندگی تنگ کریں گے. کہیں یہ تو نہیں لکھ دیا گیا کہ اب آج کے بعد کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں کو لے لیں یا مومنین کو لے لیں. میں تو ایک بطور کلی بات کر رہا ہوں کہ کوئی طے تو نہیں ہو گیا کہ اب کفار آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اب دشمنان دین آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اب دشمنان اہل بیت آپ پر تنگ نہیں کریں گے. ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے آرام سے مت بیٹھو، بلکہ جو مہلت دی ہے اللہ نے اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ، اپنے آپ کو منظم کرو. اور بدنصیبی کیا ہے ہماری کہ بجائے منظم کرنے کے مہلت کے دنوں میں اور جو اختلافات نہیں تھے ان کو بھی ابھارنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ تو دیکھیے ستم ظریفی کہ مہلت ملی ہے منظم ہونے کے لیے، اس مہلت میں منظم ہونے کے بجائے مزید انتشار، مزید اختلاف، جو اختلافات نہیں اٹھانے چاہیے ان اختلافات کو بھی. تو پھر اگر نقصان پہنچے اجتماعی طور پہ تو گلا کیسا؟ پھر ایک دوسرے سے گلا کیسا کہ یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا؟ یہ تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. ہمیں تو مہلت دی پروردگار نے، ہمیں تو چاہا کہ ہم تیاری کر لیں. تو بس جب تیاری نہیں کریں گے تو کوئی بھی قوم ہو، کسی ایک قوم کا یہ قاعدہ ہے، شکست اور فتح کا دار و مدار آپ کی ظاہری تیاری پر ہے. میں نے کہہ دیا کہ حق کو کبھی شکست نہیں ہوتی، اسلام کو شکست کبھی نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کو ہو سکتی ہے. حق کے جو ساتھ ہیں ان کو ہو سکتی ہے. کیوں؟ ظاہری تیاری جب نہیں کریں گے تو دشمن غالب آتا چلا جائے گا. اور یہ آج تک یہی قاعدہ دنیا میں جاری ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا دیجئے. یہی چل رہا ہے نا، یہی حساب ہے کہ جس کی تیاری زیادہ ہے وہ دوسروں پر غالب آتا چلا جاتا ہے، دوسروں کو اپنی مفتوحہ قومیں بناتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو عزیزو اب یہ ان کی پرانی دشمنی سامنے آئی، قتل و غارت گری شروع ہوئی. انہی نے ایک ان کا مارا، انہوں نے ایک ان کا مارا. قریشیوں نے بنی بکر کا ساتھ دیا، حتیٰ رات کی تاریکی میں ان کے آدمی جا کر ان کی طرف سے بنی خزاع کا قتل عام بھی کرتے ہیں. دن میں اسلحہ دیتے ہیں، رات میں افرادی قوت بھی چھپ کر فراہم کرتے ہیں ان کو. یہاں تک کہ بنی خزاع پسپا ہو کر حرم میں داخل ہو گئے اور حرم میں داخل ہو کر اعلان کیا کہ دیکھو، اس وقت یہ تھا کہ جو مسجد میں داخل ہو جائے، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں آ جاتا ہے. یعنی اس وقت کے کفار اتنی سمجھ رکھتے تھے کہ اگر کوئی کعبے میں یعنی اللہ کے گھر میں کوئی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے تو امان میں آ گیا، اب اس کو قتل نہیں کرنا. لیکن آج کے مسلمان مجاہدین کو دیکھا ہے نا آپ نے، ان کے لیے نہ مسجد کی کوئی اہمیت ہے نہ کسی اور عبادت گاہ کی کوئی اہمیت ہے. بس انہیں تو اس بریفنگ دے دی گئی ہے، برین واشنگ کر دی گئی کہ جہاں بھی مارو، کعبے میں بھی بم پھوڑو تمہیں بڑا ثواب ملے گا. انہیں موقع ملے تو یہ مسجد نبوی میں بھی دہشت گردی سے باز نہیں آئے، کیونکہ انہیں بتایا یہی گیا، انہیں دین ہی یہ بتایا گیا کہ یہاں بھی کرو. تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ بنی بکر اور بنی قریش نے جنگ سے ہاتھ روک لیا، کیونکہ کعبہ میں آ گئے یہ لوگ، اب ہم قتل نہیں کر سکتے. تو اس وقت بھی ایک سپاہی موجود تھا جیسے آج کل سپاہی موجود ہیں. اس نے شور کیا کہ نہیں، بہترین موقع ہے، آج بہترین موقع ہے، اپنے مقتولین کا بدلہ لے لو بنی خزاع سے، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا. آپس میں پھر پھوٹ پڑی، کچھ لوگ ہٹ گئے پیچھے کہ نہیں، اللہ کے گھر میں ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے. جن کو سمجھ تھی کہ اللہ کے گھر میں کسی کا قتل جائز نہیں ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود خون بہایا گیا بنی خزاع کا. فریاد لے کر پہنچے بنی خزاع کے کچھ لوگ. عمرو ابن سالم خزاعی مدینے پہنچا، خدا کا رسول مسجد میں بیٹھا ہے، اشعار کے ذریعے سے اپنی فریاد پہنچائی کہ خدا کے رسول، مکے والوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور اپنے حلیف بنی بکر کے ساتھ مل کر ہم پر ظلم و ستم کا بازار روا رکھا، اور ہمیں آپ سے یہی امید ہے
کہ آپ اپنا وعدہ نبھائیں گے، آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور کیونکہ مکیوں نے اپنا عہد توڑ دیا لہذا آپ ہمارا ساتھ دیں گے ان کے ظلم و بربریت کے خلاف۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لہذا رسول نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ امن ختم۔ پہلے 2 شقیں یہ خود توڑ چکے تھے، تیسری شق انہوں نے یہ توڑ دی کہ بنی خزاع کے خلاف بنی بکر کا ساتھ دیا، ان کا قتل عام کیا، لہذا معاہدہ ختم۔ اب ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں رہے، حملے کا اعلان نہیں کیا، معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پتہ چلا ابو سفیان کو ڈر اور خوف پھیل گیا مکے میں کہ مسلمان کہیں مکے پر حملہ نہ کریں۔ ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ تم مدینے جاؤ، بات کر کے آؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی حل کہ جناب ام حبیبہ ام المومنین کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ پہنچا ہے مدینے، گھر پہنچا تو جناب ام حبیبہ نے چادر سمیٹ لی، دری سمیٹ دی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ خدا کے رسول کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور تم مشرک ہو، نجس ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں پر بیٹھو۔ تو پہلا امپریشن تو یہ، اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے الگ ہو کر میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ اب آپ کہیں گے شادی کیسے ہوئی؟ تو جناب ام حبیبہ ایمان لا چکی تھی، مہاجرین کے ساتھ حبشہ ہجرت کر چکی تھی اور وہیں پر نکاح ہوا تھا غیر موجودگی میں۔ رسول نے نائب بنایا تھا کسی کو، وہاں نکاح ہوا تھا، اس کے بعد مدینے لائی گئی تھی جناب ام حبیبہ۔ لہذا اس چادر پر، اس دری پر بیٹھنے نہیں دیا، مسند پر بیٹھنے نہیں دیا کہ تم مشرک ہو، تم نجس ہو اور یہ رسول کے بیٹھنے کی جگہ ہے، میں تمہیں یہاں پر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ تو ایک یہ تھے کردار کہ ابو سفیان کی بیٹی ہونے کے باوجود وفاداری رسول سے تھی۔ تو ہم نے خالی نسب کو نہیں دیکھا، ہم نے حسب کو بھی دیکھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ سارا کمال نسب کا نہیں ہوتا، کچھ حسب کا بھی ہوتا ہے اور کچھ کسبی بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے آنکھیں بند کر کے سب کو برا بھلا تھوڑی کہا، آنکھیں بند کر کے سب کوئی تہمت الزام نہیں لگائے۔ اگر نیکی کا فرشتہ وہاں سے نکلا تو اس کا بھی ہم نے احترام کیا۔ ہم نے سب کی بیٹیوں کو، سب افراد کو آنکھیں بند کر کے برا بھلا کہنا تھوڑی شروع کر دیا کہ وہ اس کی بیٹی، وہ اس کی بیٹی، وہ اس کی بیٹی، نہیں۔ ہم نے تو کردار کو دیکھا، کریکٹر کو دیکھا۔ اگر کریکٹر ایسا ہے تو ابو سفیان کی بیٹی بھی ہمارے لیے محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول سے وفاداری کا اعلان کیا، اپنے باپ سے وفاداری کا اعلان نہیں کیا۔ اشارے میں پوری تاریخ ہے۔ ورنہ انتقال کے وقت ابو سفیان بھی باہر تھا، مدینے سے باہر تھا دوسروں کی طرح۔ یہ بیٹی بھی چاہتی تو بلوا لیتی کہ بابا آ جاؤ۔ یہ بڑے نازک اشارے ہیں تاریخی، کاش آپ سب تک پہنچ جائیں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ اتنے دن سے صلوات بھیجیے۔ یہ بھی چاہتی تو بلا لیتی، اس کا بھی باپ باہر تھا، یہ بھی پیغام بھیجتی تھی۔ کلمہ تو وہ بھی پڑھ چکا تھا، کلمہ تو اس نے بھی پڑھ لیا تھا، ابو سفیان بھی مسلمان تو ہو ہی چکا تھا، لیکن ایک بات ہے وفاداری کی، اس نے نہیں بلایا، ورنہ اس کے بعد بھی موقع تھا، بھیج سکتی تھی۔ اور آنے کے بعد کتنے غصے ہوا تھا ابو سفیان، یاد ہے نا آپ کو؟ کتنا غصے ہوا تھا کہ اچھا خلافت یہاں چلی گئی، وہاں چلی گئی، اور آیا تھا مولا کائنات کے پاس، آپ ہاتھ لائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ ہوا کیسے کہ وہاں چلی گئی خلافت؟ ابھی پیادوں سے اور سواروں سے مدینے کی گلیوں کو بھر دوں گا، ہاتھ لائیے میں بیعت کروں۔
لیکن مولا کائنات نے پہلے مرحلے میں اس کی حوصلہ شکنی کر دی. یہ مت سمجھنا کہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کی. تو کب سے اسلام کا دشمن ہو گیا تو دوست ہو گیا؟ تو کب سے اسلام کا درد رکھنے لگا؟ میں جانتا ہوں میرے لیے نہیں، تو کسی اور وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے. تو لہذا جناب ام حبیبہ کا احترام کیوں؟ ان کے پاس بھی موقع تھا. یہ بھی تو ازواج مطہرات میں سے تھیں، سب اپنا اپنا کام دکھا رہے تھے. یہ بھی اپنا کام دکھا سکتی تھی کہ بابا آ جاؤ. تو ان کے بابا بھی کم تو نہیں تھے، ان کے بابا بھی کم تو نہیں تھے. ان کے پاس بھی بہت سارے ہزاروں افراد، ہزاروں سپاہی ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن نہیں، کیونکہ وفادار تھی رسول کی، آخر تک رسول کی وفادار رہی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لہذا پہنچا، پہلی چوٹ تو اس کو یہاں لگی اپنے گھر سے، برا بھلا کہتا ہوا آیا. اور تاریخوں نے اسی طرح لکھا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس گیا کہ آپ میری مدد کیجئے اور یہ معاہدے کی تجدید ہو جائے. تو انہوں نے بھی بھگا دیا کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا. پھر پہنچا حضرت عمر کے پاس کہ آپ میری مدد کیجئے تجدید کرنے میں. کہا میں بھی تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ تمام تاریخوں نے اس واقعے کو ایسے لکھا. پھر آیا مولا کائنات کے پاس، علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے کے پاس، گھر میں آیا. سب سے پہلے بچے کو سفارش قرار دیا. اور بچہ کون؟ وہی جس کا کل میں ذکر کر چکا. لوگ کہتے ہیں میدان سے جیت اڑانے والا. اب اس وقت سن ہے 4 سال کا یا 5 سال کا، 4 سال سے زیادہ کا سن نہیں، یہ 8 ہجری کے اوائل کا واقعہ ہے. اور آیا ہے، اس بچے کو پکڑا کہ شہزادے آپ میری سفارش کیجئے اپنے نانا کی، آپ سردار رہیں گے قیامت تک، آپ اپنے نانا سے میری سفارش کریں، معافی ہو جائے، اس معاہدے کی تجدید ہو جائے. تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ داڑھی پکڑ کے ناک پہ ایک مکہ مار دیا. کیا کیا علی کے لال نے؟ داڑھی پکڑی، اتنی بڑی تھی کہ ہاتھ میں آ جائے، پکڑ کے. تو یہ بڑی ہونا کوئی دلیل نہیں ہوتی اس بات کی. پکڑی اور ایک ناک پہ مکہ مار کر کا کلمہ پڑھ لے، تیری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. یعنی بچے نے بھی بتا دیا کہ اسلام لائے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. مولا کائنات سے کہا، مولا کائنات نے کہا بھئی دیکھو بات یہ کہ میں بھی تمہاری اس معاملے میں کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو فیصلہ خدا کا رسول کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے کرتا ہے. پھر ایک بات کہ بھئی ایسا تم بھی تو اپنی قوم کے سردار ہو، اگر رسول نہیں مان رہے تم اپنی طرف سے اعلان کر دو کہ میں اس معاہدے کی تجدید کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے. تو اس نے پوچھا اس کا کچھ مجھے فائدہ ہوگا کیا؟ یہ تو میں نہیں جانتا کہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو آیا مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، مسجد نبی کے باہر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے اس معاہدے کی تجدید کا اعلان کرتا ہوں. اور مکے چلا گیا. مکے میں جا کر پوری رودا سنائی کہ پہلے نے جھاڑ دیا، دوسرے نے جھاڑ دیا. ہاں علی نے کچھ ذرا نرمی سے مجھ سے بات کی، بھائی کر کے کیا ہے؟ کہ یہ کر کے آیا ہوں. علی نے مشورہ دیا کہ اعلان کر دو اپنی طرف سے. میں نے اعلان کر دیا. کر رسول نے بھی تائید کی تھی کہ نہیں؟ کہ نہیں، رسول کی طرف سے تو کوئی تائید نہیں ہوئی. تو کہ جب تائید نہیں ہوئی تو پھر تو کیا کر کے آیا؟ علی نے تیرے ساتھ سوائے مذاق کیا اور کیا کیا؟ یعنی اور کیا مشورہ دیتے؟ اسے یہ مشورہ دے دیا. اب پریشان. ادھر خدا کے رسول نے دعا کی کہ پروردگار میرے جانے تک کفار کو خبر نہ ہو کہ میں پہنچ گیا، میرے جانے تک خبر نہ ہو. عام لام بندی کا حکم دے دیا گیا، سب تیاری کرو. 10,000 کا لشکر تیار کیا خدا کے رسول نے. اور ایک صحابی ابن حتبہ نے، کیونکہ ان کے بچے مکے میں ہیں، خط لکھ کے بھیجا کہ دیکھو رسول مکے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ خبردار کسی کو خبر نہ ہو، اطلاع نہ ہو. لیکن جب عام لام بندی ہوتی ہے تو کچھ تو لوگوں کو آثار نظر آتے ہیں کہ ابھی ابو سفیان گیا ہے، معاہدہ توڑا ہے، لہذا کچھ گڑبڑ ہے. خط بھیجا کہ تیاری ہو رہی ہے، ہزاروں کا لشکر. اور یہ کون ہے؟ صاحب بدر بھی ہیں اور بیعت رضوان میں بھی شریک ہیں. وہ جو کل لقد رضی اللہ عنہم کی بات ہوئی تھی، تو ابن عطبہ کے لیے تاریخوں نے لکھا کہ یہ جنگ بدر میں بھی شریک تھے، یہ بیعت رضوان میں بھی شامل تھے. خط لکھا اپنے بچوں کی خاطر کہ انہیں نقصان نہ پہنچے. مکے والوں کو خبر دی. خدا کے رسول کو وحی کے ذریعے سے پتا چل گیا کہ خیانت ہوئی ہے، مخبروں نے خیانت کی ہے. یہ مخبر بڑے غضب ڈھاتے ہیں قوموں کے اوپر، ڈھاتے ہیں نا غضب. ادھر بھی اچھے ادھر بھی اچھے، یہاں بھی لیڈر وہاں بھی سرخرو، یہاں بھی فائدے لو وہاں بھی فائدے لو.
تو عزیزو یہ بڑی مشکل ہے. ہر قوم کو نقصان جتنا اندر کے لوگوں نے پہنچایا اتنا باہر کے لوگوں نے. جب کوئی بات ہوتی ہے انہی کو پکڑا جاتا ہے کچھ کرو. یہ ہیرو بن کے یہ لیڈر بن کے قوم میں گھستے ہیں اور پھر اس کے بعد قوم کے ساتھ جو کرتے ہیں. بس اگر آپ سمجھدار ہیں اور یقیناً ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ پل دو پل کی بات نہیں ہے. یہ ان جعلی اور 2 نمبر لیڈروں کا کمال بھی ہے کہ جو ہمارے سامنے لیڈر بنے گئے در پردہ ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ تھے. ایجنٹوں کے کردار ادا کرتے رہے کہ وہاں بھی سرخرو رہیں, وہاں سے بھی فائدے انہیں ملتے چلے جائیں اور اپنی قوم میں بھی لیڈر بن کے بیٹھے رہے. یہاں بھی اچھا وہاں بھی اچھا. تو بھیجا اس نے خط. خدا کے رسول کو وحی سے معلوم ہو گیا کہ خیانت ہو گئی. فوراً علی کو دوڑایا, زبیر کو دوڑایا, دونوں جاؤ فلاں فلاں کنیز خط لے کے جا رہی ہے, پکڑ لو اس کو. ابھی حدود سے باہر نہ نکلی تھے کہ سر پہ پہنچ گئے کہ خط نکالو, قسمیں کھا رہی ہے. سامان کی تلاشی لی گئی, خط نہیں نکلا گیا. کیوں؟ بالوں میں گوندھ لیا تھا. مولا کائنات کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول نے ہم سے کبھی غلط نہیں کہا. اگر وہ خط نہیں نکالے گی تو میں اپنا اختیار استعمال کروں گا, تیری تلاشی لوں گا. امام ہے نا, کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ لے کر آنا ہے, حکم رسول ہے. جیسا کہا میں اپنا اختیار استعمال کروں گا, تیری جامع تلاشی لوں گا اگر تو نے خط نہیں نکالا. اور شمشیر بے نیام کر دی. اب ڈر گئی, سمجھ گئی کہ علی جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی دے گا. کہا کہ اچھا مجھ سے کچھ تھوڑا سا دور ہٹے. جب دور ہٹے اپنی چادر کھولی اور بالوں میں گندا ہوا وہ خط نکال کر دیا. خدا کے رسول نے مسجد میں سب کو جمع کیا اور غضب کے لہجے میں کہا کیسے ایسے ایک شخص نے خط بھیجا تھا, ہماری خبر کو فاش کیا تھا اور وہ خط پکڑا گیا ہے. بہتری اسی میں ہے کہ وہ شخص خود کھڑا ہو کے اپنے نام کا اعلان کر دے کہ میں نے یہ کام کیا. اور پھر وہ ابن حتبہ کھڑے ہوئے, ان کا خدا کے رسول میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ جرم کیا کیونکہ میرے بچے وہاں ہیں, میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. اپنے بچوں کے لیے پوری قوم کو داؤ پہ لگایا جائے. دین کی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم اور ملت پہ اپنے بچوں کو قربان کیا جائے. اپنے بچوں کو بچانے کے لیے قوم کو قربان یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ شیوا نہیں ہوتا جوان مردوں کا, یہ شیوا نہیں ہوتا بہادروں کا کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے پورے ایوان کو آگ لگا دو ملت کے. اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے پوری قوموں کا سودا کر لو. نہیں, اپنی قربانی دو, اپنے بچوں کی قربانی دو, اپنے گھر قربان کر دو. کیوں؟ تاکہ تاریخ میں سرخرو رہ جاؤ. توبہ کی وار اب توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی بات کی بات, رسول نے اس وقت چھوڑ دیا کہ چلو تم نے توبہ کی, چھوڑ دیا. لیکن کوئی ایسی خیانت نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. 10,000 کا لشکر 10 ماہ مبارک یعنی رمضان 10 تاریخ 8 ہجری یہ لشکر جرار روانہ ہوا. جیسے ہی وادی اسفان کے قریب پہنچا یعنی حد ترخص پہ پہنچا, رسول نے روزہ افطار کر لیا. رسول نے روزہ افطار کر لیا اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے روزے افطار کر لو. مسلمان اڑ گئے کہ ہم روزہ نہیں توڑیں گے, ہمیں سفر گوارا ہے, ہم سفر میں روزہ رکھ لیں گے. خدا کے رسول ہمیں پیاس نہیں لگ رہی, ہم شام تک برداشت کر لیں گے. پیاس اور بھوک کا مسئلہ ہے, پیاس اور بھوک کا مسئلہ ہے. کبھی بغیر روزے کے بھی پیاس لگتی ہے انسان کو. کبھی جنوری میں بھی رمضان آتا ہے, وہ برف باری کے جو ملک ہیں جہاں 6 گھنٹے کا ہی روزہ ہوتا ہے کبھی, تو وہاں تو پیاس نہیں لگتی لوگوں کو. صبح سحری کی سو گئے, شام کو اٹھے بس روزہ کھول لیا. پیاس کا مسئلہ کہ ہم بھوک اور پیاس برداشت کر لیں گے, روزہ نہیں توڑیں گے. آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ روزہ توڑنے کا کتنا عذاب ہے. روزہ کیا مقام, خدا کا رسول کہہ رہے ہیں روزہ کھولو, میں نے کھول لیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم روزہ نہیں توڑیں گے. کیا خدا کے رسول سے زیادہ اسلام کو سمجھتے ہو؟ جب خدا کے رسول نے غیظ کے عالم میں کہا کہ حکم یہی ہے, بھوک پیاس کا مسئلہ نہیں ہے, بات یہ کہ روزہ کھولو. اگر روزہ نہیں بھی کھولو گے تو روزہ تو نہیں ہوا, فاقہ کیا. روزہ تو پھر بھی تمہیں رکھنا ہے. سفر میں جتنے روزے رکھے سب رکھنے ہیں, یعنی وہ ایسے ہیں جیسے کل آدم, جیسے روزہ رکھا ہی نہیں. کا فائدہ بھوکے رہو گے پھر بھی رکھنا پڑے گا. اب بادل ناخواستہ مسلمانوں نے روزہ کھول لیا.
تاریخیں کہتی ہیں کہ رسول نے روزہ کھولا تو حجت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ سفر میں روزہ نہیں ہوتا؟ نہیں، اختیار ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے تو نہ رکھے۔ اختیار کی کیا بات ہے؟ حکم خداوندی ہے، جب حکم خدا ہے تو اس کو ویسے ہی وجہ لانا ہے۔ حکم ہے کہ سفر میں نہ رکھو، میری بھوک پیاس کا مسئلہ تھوڑی ہے، میری قوت برداشت کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ قوت برداشت ہو یا نہ ہو، اگر مریض ہے جب بھی روزہ نہیں رکھے گا، چاہے گھر میں بیٹھا ہو چاہے کسی سرد ملک میں بیٹھا ہو۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ 8 اور 13 21 سال کی زحمت کے باوجود قدم قدم پر یہ مشکلات رسول کو آتی تھی کہ عمومی افکار اب تک بدل نہیں پائے تھے۔ صرف وہی ایک خاص جماعت تھی باوفا اصحاب کی جو حضور کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتی تھی، ورنہ ہر قدم پہ رسول کا کوئی حکم انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نہ حدیبیہ کے مقام کی صلح سمجھ میں آتی تھی، نہ یہ روزے کا کھولنا سمجھ میں آتا تھا۔ خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ افطار کر لو، تم افطار نہیں کرتے ہو۔ بعد ناخواستہ مسلمانوں نے روزہ توڑا، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ روزہ افطار ہو جائے، روزہ کھول لیا جائے، لہذا بعد ناخواستہ روزہ کھولا اور وہاں سے چلے۔ عباس ابن عبد المطلب کو پہلے سے خبر ہے کہ خدا کا رسول لشکر لے کر آ رہا ہے، مکے والوں کو خبر نہیں۔ یہ تو طے ہے کہ معاہدہ ٹوٹ چکا، لیکن یہ خبر نہیں کہ 10,000 کا لشکر چلا اور راستے سے اور بھی 7 ہوتے چلے جا رہے۔ مکے کے قریب پہنچے، عباس ابن عبد المطلب سب سے پہلے آ کر ملے خدا کے رسول کی خدمت میں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ آپ فوراً مجھ سے آ کر ملیے۔ کیا خبر ہے مکے کی؟ کیا بے خبر ہے مکے والے؟ مکے والوں کو کوئی خبر نہیں۔ اچھا، پورے لشکر کو پھیلا دیا۔ رات کے وقت مکے کے 3 اطراف میں ہزاروں کا لشکر پھیل گیا۔ مشعلیں روشن ہیں، الاؤ روشن ہے، دیگوں کے لیے آگ روشن ہے۔ 3 افراد پہرا دے رہے ہیں۔ عام حالات میں بدیل ابن ورقہ، حکیم ابن حزام اور ابو سفیان مکے سے تھوڑا باہر نکل آئے ہیں۔ بس رات کو باری باری وہ پہرا دینے والی بات ہے کہ کہیں رات میں کوئی اچانک خزاعہ کے لوگ، انہیں بنی خزاعہ کا ڈر ہے کہ بنی خزاعہ کے لوگ حملہ نہ کر دیں۔ اب جو دیکھا کہ 3 طرف میلوں میں الاؤ روشن ہے تو تینوں مبہوت ہو گئے، حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کس کے الاؤ روشن ہے؟ یہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کون؟ تو بدیل نے دیکھا، دل میں تو ڈر رہا ہے لیکن زبان پر یہ الفاظ آئے کہ شاید بنی خزاعہ کا لشکر لگتا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے نہیں، بنی خزاعہ میں اتنی ہمت کہاں کہ اتنے 1000 لوگوں کو اپنے پرچم تلے جمع کر لیں۔ تینوں جب سمجھ بھی رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، لیکن زبان پر یہ نہیں آتا کہ اچانک عباس ابن عبد المطلب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آواز دی ابو سفیان کو۔ ابو سفیان نے کہا ابو الفضل آپ کہاں ہیں؟ قریب آئے جناب عباس، پوچھا عباس سے کہ ابو الفضل یہ کس کا لشکر ہے؟ کہا یہ اسی کا لشکر ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اسی کا لشکر، یہ وہی لشکر ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو سورہ قصص کی وہ آیات ہر زمانے میں اپنی تفسیر اور اپنی تشریح پیش کرتی ہیں۔ میں تفسیر پہ رائے نہیں کر رہا لیکن ایک تشریح کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آیات جو کہتی ہیں نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اللہ نے ارادہ کر لیا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ زمین پر جنہیں کمزور قرار دیا گیا تھا انہیں ہی لوگوں کا پیشوا بنائیں گے، انہیں ہی وارث قرار دیں گے اور دکھا دیں گے وہ فرعون و حامان کے لشکروں کو جس سے یہ ڈرا کرتے تھے۔ اسی سے ڈرتا تھا ابو سفیان، اسی سے ڈرتے تھے کفار قریش، اسی سے بچنے کے لیے سارے ظلم کیے، مصیبتیں کی، شہر بدر کیا، جنگیں کی، حملے کیے کہ کسی طرح اس یلغار کو روکا جائے۔ عباس کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا رسول نے، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول سے کہ اے رسول ہم آپ کو آپ کے شہر میں واپس پلٹائیں گے اور ایسے پلٹائیں گے کہ آپ فتح مند ہو کر جائیں گے اپنی سرزمین پر۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہا ابو سفیان اب پتہ چل جائے نا پورے تاریخ کے پس منظر میں کہ کون کب اسلام کیوں لے کر آیا تھا، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، بھائی کچھ ہوں گے رضی اللہ، ہر ایک نہیں ہے، کچھ کو کہہ دیتے ہیں، سب کو تھوڑی کہتے ہیں۔ دعا کیا؟ ابو سفیان نے کہا کس کا لشکر؟ کہا محمد کا لشکر ہے، یہ خدا کے رسول کا لشکر ہے، اور سن صبح ہوتے ہی یہ مکے پر حملہ کرے گا اور کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا قریش میں سے۔ یہ وہ لشکر، کوئی چارے کار
بچنے کا تو بیٹھ جا میری سواری پر، یہ رسول کا خچر ہے، تو محفوظ رہے گا، اس خچر کو سب پہچانتے، اس سواری کو سب پہچانتے، بیٹھ جا میرے ساتھ۔ بٹھایا اور جان کر ایک لمبا چکر دے کے عباس ابن عبد المطلب لے جا رہے ہیں، اور لوگ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں اور غصے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ابو سفیان، یہاں تک کہ حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہی دیکھا دوڑے دوڑے خدا کے رسول کی خدمت میں گئے، خدا کے رسول موقع اچھا ہے، یہ خود آیا ہے، اس سے کوئی وعدہ وعید نہیں، آپ حکم دیجئے میں اسے قتل کر دوں، حکم دیجئے، حکم دیجئے میں قتل کر دوں۔ خدا کے رسول نے منع کر دیا کہ نہیں، زحمت نہ کیجیے، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد، کنی زحمت نہ کیجیے۔ اس کی وجہ اور ہیں، اور بھی لکھی، لیکن بہرحال مناسب نہیں، بس اتنا کافی کہ رسول نے منع کر دیا۔ عباس ابن عبد المطلب نے بھی کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اور مورخین نے بھی لکھا اس بارے میں، عجیب عجیب دشمنیوں کے معیار تھے لوگوں کی۔ ایسے موقع پہ آ کے یہ اس طرح کا معیار بناتے تھے کہ کم سے کم اولاد عبد مناف ہے، اولاد عبد مناف میں سے ہی مار دو۔ ابو سفیان تو بنی عدی میں سے تو نہیں ہے، بنی عبد مناف میں سے، اس لیے مار دیا۔ تو عباس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اسلام کی دوستی میں نہیں، کیوں تم کہہ رہے ہو اس کو قتل کرنے؟ خدا کے رسول نے کہا کہ آج نہیں ملوں گا ابو سفیان سے، اس کو ٹھہراؤ، کل دن میں مجھے ملے۔ دوسرے دن کی روشنی میں اس نے اسلام کے لشکر کو دیکھا اور آیا پھر خیمے میں۔ خدا کے رسول نے کہا ابو سفیان، تجھے اب بھی یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے؟ تو کہتا ہے کہ اب تو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو میری مدد کو آ جاتا۔ یہ تاریخی جملے، ابھی اور چند جملے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہند ابن عتبہ بھی، وہ بھی اسلام قبول کر لیا تھا نا انہوں نے بھی، ان سے کیا گفتگو ہوئی اور رسول نے ان سے کیا گفتگو کی اور انہوں نے رسول سے کیا گفتگو کی۔ اب دیکھیے سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہا کہ اب تو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اور کوئی خدا ہوتا تو اب تک میری مدد کو آ چکا ہوتا۔ کہا کہ تجھے اب تک یقین نہیں ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ نے تمہاری نجات کے لیے نہیں، تمہاری قوم کی نجات کے لیے مجھے مبعوث کیا۔ کہا محمد ذرا اس میں مجھے تامل ہے، اب بھی کہہ رہے کہ اس میں مجھے ذرا تردد ہے کہ میں آپ کو رسول مان لوں۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ اب بھی تو سیدھا نہیں ہو، خدرا نہیں، سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی راستہ نہیں، اگر کلمہ پڑھے گا تیری جان بخش دی جائے گی۔ اور اس کو بھی پتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں، کلمہ پڑھتا ہے۔ باہر نکلا، عباس ابن عبد المطلب خدا کے رسول سے کہتے ہیں خدا کے رسول جاہ طلب آدمی ہے۔ کیا ہے؟ جاہ طلب آدمی۔ اب وہ تاریخی مسائل جنہیں فضیلتیں بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب اتنے بڑے تھے کہ رسول نے ان کے گھر کو جائے امان قرار دیا تھا۔ 8 سال تک جنگیں کی ہیں رسول سے، 8 سال نہیں 21 سال، 13 سال مکے کے، 8 سال مدینے کے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ جاہ طلب آدمی ہے، اس کے فتنے کو دبانے کے لیے اسے کوئی ایک امتیازی مقام دے دیجئے تاکہ فتنہ دب جائے۔ خدا کے رسول نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ جو بھی اس کے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، تو کلمہ پڑھی لیا، اسے بھی امان، جو اس کے گھر میں آ جائے، جو مسجد الحرام میں کعبے میں آ جائے گا اسے بھی امان، جو گھر کے دروازے بند رکھے گا اسے بھی امان۔ ابو سفیان پہنچا، پورا مکہ دن کی روشنی میں انتظار کر رہا ہے کہ رات سے یہ وہاں گیا ہوا ہے، کیا کر کے آتا ہے۔ دیکھا مزمحل قدموں سے چلا آ رہا ہے، لوگ جمع ہوئے، کیا بات ہوئی؟ کہا سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی چارہ نہیں۔ چاروں طرف سے گھیر لیا اسلامی لشکر نے، سب کو تہہ تیز کر دیا جائے گا، بس جو میرے گھر میں آ جائے گا اسے امان۔ تو لوگوں نے کہا تیرا گھر ہے ہی کتنا بڑا جس میں سب آ جائیں گے؟ کہا جو مسجد الحرام میں اسے بھی امان، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان۔ آگے بڑھے، کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا کہ ہاں، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، جو کلمہ نہیں پڑھے گا قتل کر دیا جائے گا۔ داڑھی پکڑ کے اپنے مجازی خدا کی کہتی ہے لوگوں سے کہ اس بڈھے کو قتل کر دو۔ زوجہ نے شوہر کا، دونوں کلمہ پڑھ لیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، ایک نے پڑھا دوسری ابھی پڑھ لیں گے، اور فوراً ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو جائیں گی، فوراً ہی ہو جائیں گی۔ یہ تو ہماری سادگی ہے مسلمانوں کی کہ داڑھی پکڑ کے کہتی ہے اس بڈھے کو قتل کر دو، اس نے جھٹکا دے کے چھڑائی داڑھی کا، تو بھی قتل کر دی جائے گی اگر کلمہ نہیں پڑے گی تو بھی قتل کر دی جائے گی۔
اس کے بعد خدا کے رسول نے حکم دیا لشکر اسلام کو داخل ہونے کا. ادھر لشکر اسلام داخل ہو رہا ہے، لوگ گھروں میں گھس گئے، خانہ کعبہ میں آ گئے، ابو سفیان کے گھروں میں چلے گئے. بلندی سے کوئی قبیس کی طرف سے جو لشکر اتر رہا ہے اس کا علم دیا سعد ابن عبادہ کو. سعد ابن عبادہ نے علم ہاتھ میں لیا اور یہ پکارتے ہوئے چلے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج خونریزی کا دن ہے، آج حرمتوں کے حلال ہونے کا دن ہے. یعنی آج کعبے کی حرمت بھی نہیں، آج یہاں بھی، کیونکہ ذہن میں تو یہی ہے نا سب کے کہ آج گن گن کر بدلے لیے جائیں گے. سب کو اپنے مقتولین یاد ہیں، سب کو شہداء یاد ہیں، سب کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم یاد ہیں کہ آج چن چن کر ان سے انتقام لیا جائے گا. رسول نے جیسے ہی یہ نعرہ لیا فوراً علی کو دوڑایا، علی جاؤ سعد ابن عبادہ سے علم لے لو فوراً. کیوں؟ اگر کسی اور کو کہا جاتا تو سعد کی حیثیت ختم ہو جاتی، کیونکہ سعد ہے تو بہرحال رسول کا جانثار صحابی ہے نا سعد ابن عبادہ، حیثیت ختم ہو جاتی. لیکن جانتا ہے خدا کا رسول کہ علی کی وہ ہستی ہے کہ اگر سعد سے علم مانگیں گے تو سعد کو اپنی ہتک محسوس نہیں ہوگی. علی دورے دورے پہنچے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ میں علم آپ کے ہاتھ سے لے لوں. صاحب نے فوراً علم علی کو دے دیا. جانتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت. اب جب علی نے علم ہاتھ میں لیا تو رسول نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، لیکن علی جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، لہذا علی نے فوراً نعرہ بدلا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کتنی قتل و غارت کری، اب سنیے کتنی ہوئی. رسول نے منع کر دیا کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا جب تک کوئی تمہارے مقابلے میں نہیں آئے. لیکن خالد ابن ولید ابھی نیا نیا اسلام لائے ہیں، بے چین ہے تلوار کچھ کر دکھانے کو. یہ مکے کے زیریں حصے سے داخل ہوئے جہاں بنی بکر کے لوگ ہیں، ان سے بھڑ گئے اور چند لوگوں کو قتل کیا. اور فوراً خدا کے رسول کو پیغام پہنچا. رسول نے کہا بند کرو، کہو خالد سے کہ تلوار چلانے کا حکم نہیں ہے جب تک کوئی تم پر حملہ نہ کرے. چند لوگوں کو مستثنا کیا کہ اگر یہ کعبے کی چادر سے بھی لپٹے ہو انہیں قتل کر دینا. ان میں ایک عبداللہ ابن سعد، ایک عبداللہ ابن حطب. وہ کون؟ جو رسول کی ہجو لکھتا تھا، یعنی مذاق اڑاتا تھا اشعار کے ذریعے سے. خدا کے رسول اس کی کنیز کا نام کہ یہ کعبے کی چادر سے لپٹے ہو انہیں قتل کر دینا، اور انہیں قتل کیا گیا. اکرمہ ابن ابو جہل کا نام، لیکن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اس کی زوجہ ام حکیم نے اسلام قبول کیا، طلب کی امان، خدا کے رسول نے امان دے دی. عبداللہ ابن ابی سرحا بعد میں بڑی انہوں نے غارت ڈھائی ہے اسلام پر بنو امیہ کے دور میں. ان کے لیے حکم یہ تھا کہ انہیں بھی قتل، اسے بھی قتل کر دیا، انہیں نہیں اسے بھی قتل کر دیا جائے. لیکن اس نے بھی ثالث کی امان طلب کر لی. وہ گئے کہ میں اس کے لیے امان چاہتا ہوں، رسول خاموش. صبری لکھتا ہے پھر دوسری بار کا امان چاہتا ہوں، پھر رسول خاموش. جب تیسری بار کا تو سر جھکا کے رسول نے کافی دیر کے بعد کہا ہاں امان دی. تو پوچھا لوگوں نے اتنی دیر کیوں کی؟ تو خدا کا رسول کہتا ہے کہ مجھے یہ امید تھی کہ شاید اتنی دیر میں کوئی اس ملعون کو قتل کر دے گا، لیکن تم میں سے کسی نے بھی قتل نہیں کیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کر دیا ہوتا تو ہم قتل کرتے تھے. کہا خدا کا رسول اشاروں سے قتل نہیں کراتا، اشاروں کے ذریعے قتل نہیں کراتا. جب میں نے حکم دے دیا تھا اور ابھی تک حکم واپس نہیں لیا تھا تو تمہیں قتل کر دینا چاہیے تھا. حکم واپس تو نہیں لیا. جب اتنی دیر ہوئی تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اکرمہ کو امان، یہ تو بھاگ گیا تھا، جدے کے ساحل پر سوار ہونے لگا تھا کہ اس کو امان پہنچی تھی. اس کی زوجہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ اللہ کے رسول سے میں نے امان لے لی. کہا کہ تو نے خود؟ کہا کہ ہاں میں نے خود. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. محمد
میری ہی طرف متوجہ رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. میں جانتا ہوں ظاہر ہے کہ اب یہ تو تاریخ چل رہی ہے, اب ہر روز خیبر و خندق تو نہیں ہو سکتی نا. اب آپ یہ توقع کریں ہر روز خیبر و خندق ہو جائے تو ہاں وہ بھی ہوتا ہے کہ زبردستی بھی بعض چیزوں میں مسالہ ڈالا جا سکتا ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. اب ایک چل رہا ہے چیپٹر, اسے آج ختم کرنا ہے تو اسے ختم کرنے دیجیے. میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا تناؤ ہوگا کہ اتنا خشک بیان چلا جا رہا ہے, اس تناؤ کو مجھ پر منتقل نہ کیجیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بہرحال رسول آیا خانہ کعبہ کے پاس, ساری قوم کو جمع کیا, سب جمع ہو جاؤ, یاد کرو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یتیم عبداللہ کا, جسے ہم نے اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, آج کس طرح کھڑا ہے. یاد کرو تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ. مجھے گھر سے بے گھر کیا, مجھے وطن سے بے وطن کیا, مجھ پر جنگیں مسلط کی, میرے پیاروں کو مجھ سے چھین لیا. بتاؤ کیا توقع کرتے ہو آج مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. یہ تاریخ میں کردار ہیں جن کے جو ورثے ہیں, ورثے ہر قوم اپنے اپنے ورثے کا دفاع کر رہی ہے, ہر قوم اپنے اپنے ورثے کی حفاظت کر رہی ہے. جس کا جو ورثہ ہے اسے جب موقع ملتا ہے اس ورثے والوں کو وہ نہ مرد دیکھتے, نہ عورت دیکھتے, نہ بچہ دیکھتے, نہ بوڑھا دیکھتے, انہیں قتل و غارت گری سے مطلب ہے. قتل و غارت گری کرو, یہ ورثہ ہے. فتح مکہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن وہ ایسے بس اوپر ہی اوپر, جیسے قرآن کی تلاوت کرتے نا کہ جس تلاوت کا دل سے کوئی تعلق نہیں, تو سیرت رسول بیان تو کرتے ہیں لیکن وہ سیرت جس کا دل سے اور عمل سے کوئی تعلق, کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ دو کردار ہیں. خدا کا رسول پوچھتا ہے بتاؤ آپ کیا توقع کرتے ہو مجھ سے, کیا کروں تمہارے ساتھ. سہیل ابن عمرو آگے بڑھا, خطیب قریش لقب ہے اس کا, جس نے حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تھا مولا کائنات کے ساتھ, اور یاد ہے نا کتنا اکڑ اکڑ کر شرطیں لکھوا رہا تھا. یہ لکھو, یہ کاٹو, یہ لکھو, سر جھکائے کھڑا. لوگوں نے اسی کو اشارہ کیا کہ سب سے اچھی بات تو ہی کر سکتا ہے, تو بڑھ کے بات کر. خدا کے رسول سے سر جھکا کر کہتا ہے اے خدا کے رسول آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ کریم خاندان کے فرد ہیں, کریم ابن کریم ہیں. خاندان کی ثنا بیان کرنی شروع کی. ارے باپ دادا کی ثنا وہیں بیان ہوتی ہے جہاں باپ دادا کچھ ہوتے ہیں. رسول کو چاہیے تھا خبردار میرے کافر باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس کی گردن اڑا دو, لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ ان کے باپ دادا ہیں ایسے کہ ان کی تعریف کی جائے گی تو رسول خوش ہوگا, اگر معافی ملے گی تو انہی کے صدقے میں ملے گی اور کسی کے صدقے میں نہیں ملے گی. اتنا تو وہ بھی جانتے تھے. کہا آپ کا حسب, آپ کا نسب سب شریف, اور ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں. آپ کے چچا, آپ کے باپ, آپ کے دادا, ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے. تو رسول نے اعلان کیا لا تقریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں, یعنی آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. فانتم الطلقاء, تم سب کو میں نے آزاد کر دیا. طلقاء کا لفظ جانتے ہیں نا, معاف نہیں کیا, معاف کرنا اور آزاد کرنا اور. قانون ہے اس زمانے کا, جب پتہ پا لیتے ہیں تو غلامی میں شامل ہو جاتے تھے لوگ, کنیزی میں شامل ہو جاتے تھے قیدی. تم سب آج میرے قیدی ہو, میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. اب قیامت تک تم آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کہلاؤ گے. اماموں نے
حسن کا غلام تھا ابو سفیان، امیر شام غلام تھا حسین کا، اور کسی نے تردید نہیں کی کہ کہتا کہ کب ہم تمہارے غلام تھے، کب ہم تمہارے باپ دادا کے غلام تھے، تردید نہیں کر سکتے. کیوں؟ تاریخ میں موجود ہے رسول کا جملہ، فانتم الطلقاء، آج تم سب کو آزاد کر دیا. اس لیے حسین نے بھی یہ جملہ کہا، اس لیے حسن نے بھی یہ جملہ کہا، اس لیے زین العابدین نے بھی یہ جملہ کہا، او ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، ہم نے تم پر غلبہ پایا تھا اور غلبہ پانے کے بعد تم کو آزاد کر دیا تھا. قیامت تک تم ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہی رہو گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ ہے وہ غلامی کی سند کہ جس پر بڑے بڑے فخر کرتے تھے کہ کاش ایک بار لکھ ہی دیا ہوتا، لیکن امام نے بھی زبانی کہا، لکھ کے نہیں دیا. کیوں؟ بعد میں معلوم ہے کیا کرنے والے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب بیعت شروع ہوئی، کلمہ پڑھنا شروع کیا گیا. اب ہند کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں، اس کو بھی لایا گیا کلمہ پڑھنے کے لیے. رسول نے جو اس سے بیعت کی، نقاب ڈال کے آئی ہے تاکہ پہچانے نہیں. تو بیعت کی، بیعت لے لی، کلمہ پڑھ رہی ہے. کوئی چوری نہیں کرو گی، کبھی چوری نہیں کرو گی. کہتی ہے کہ وہ کبھی کبھی ابو سفیان کے مال سے لے لیتی تھی، اب پتہ نہیں جائز تھا کہ ناجائز تھا. تو ابو سفیان نے کہا چل آج تک جو تو نے چوریاں کی میں نے معاف کر دی تجھ کو، جا. کہتے ہیں کہ پھر خدا کا رسول کسی عورت سے یہ بیعت نہیں لی. یہ تبری نے تو بڑے تفصیل سے لکھا اس واقعے کو کہ کبھی زنا نہیں کرو گی. کسی اور عورت سے کیوں نہیں کہا یہ بات؟ کسی اور عورت سے ایک دم منہ چھپا کے کہتی ہے کہ کوئی نیک بیویاں اچھی خاندانوں کی عورتیں کوئی یہ سب کرتی ہیں. اب یہ تو لوگ جانتے ہیں نا کہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے. اب یہ بہرحال نہیں جانا چاہتا ہوں، ان مناظروں پر پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، کبھی موقع ملا پھر پڑھ دوں گا. امام حسن کا مناظرہ کہ ایک ایک کا شجرہ کیسے بیان کیا تھا امام نے، کہ جن کو تم اپنا باپ بتاتے ہو تمہارے باپ بھی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ تم کس کی اولاد ہو اور کس کی اولاد نہیں ہو. تو کہا ایک دم شرمندہ بھی ہو گئے. ابو سفیان نے بھی تیز نگاہوں سے دیکھا اس کو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اپنے بچوں کو، کیونکہ قتل کر دیتے تھے نا بچیوں کو، کبھی اپنے بچوں کو ایسے بے گناہ قتل نہیں کرو گی تو دیکھیے اب اس کا اسلام لانا. کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پال کر جوانی کیا تھا، آپ نے قتل کر ڈالا سب کو. یہ ایمان لائی، اسلام لانے کے بعد کے جملے ہیں. تبری نے لکھے، یہ ہم نہیں لکھ رہے، یہ لکھ رہے اسلام لانے. تو یہ تو تھا ان کا اسلام کہ اسلام لانے کے بعد رسول خدا سے ایسی جر و بحث ہر بات میں، یہاں تک کہ لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا کہتی چلی جاتی ہے، یہ کون سا اسلام؟ تو خدا کا رسول بھی جانتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھنا اور ہوتا ہے. لہذا فتنوں کو دبانے کے مؤلفۃ القلوب قرار دیا گیا. مؤلفۃ القلوب کسے کہا جاتا ہے؟ آج بھی زکوٰۃ اور خمس کا ایک مصرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ کفار میں سے کچھ لوگ، غیر مومنین میں سے کچھ لوگوں کو اگر کچھ مال دیا جائے تو ان کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ زکوٰۃ اور خمس میں سے انہیں بھی تھوڑا مال دیا جا سکتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب. پہلی فضیلت وہ کہ گھر میں جگہ کیوں دی، امان کی جگہ کیوں قرار دیا. دوسری فضیلت کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے ہمیشہ انہیں زیادہ ملتا تھا. ارے زیادہ ملتا کیوں تھا؟ اس لیے ملتا تھا کہ تمام مورخین نے لکھا کہ خدا کے رسول نے انہیں مؤلفۃ القلوب قرار دیا تھا. جتنا مال غنیمت آتا تھا انہیں زیادہ دیا جاتا تھا. کیوں؟ انصار میں ایک بار یہ بھی ہوا، مدینے والوں نے شکایت بھی کی کہ یہ کل اسلام لایا، اسے 4 اونٹ، اسے 10 اونٹ، اسے 20 اونٹ، ہمیں ایک ایک ملتا ہے. تو خدا کے رسول کے کانوں میں یہ بات پہنچی، آ کر کہتا ہے خدا کے رسول کیا چاہتے ہو؟ مال چاہتے ہو ان کی طرح یا خدا کے رسول کو؟ مدینے والوں سے خدا کے رسول نے کہا کیا چاہتے ہو؟ ان کی طرح مال چاہتے ہو یا خدا کے رسول کو چاہتے ہو؟ مدینے کے لوگوں نے توبہ کر لی، انصار نے توبہ کی، نہیں خدا کے رسول ہمیں آپ چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے. کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. مکے نہیں ٹھہرا خدا کا رسول، اپنے وطن میں نہیں ٹھہرا، بلکہ مدینے کے لوگوں کے ساتھ گیا. بتا دیا
مؤلفۃ القلوب تھے، انہیں مال اس لیے دیا جاتا تھا تاکہ یہ فتنہ نہ کریں، تاکہ یہ سازش نہ کریں۔ اور جب امیر شام کو جو باہر تک پتا چلا کہ میرے باپ ماں سب نے اسلام قبول کر لیا، تو خط لکھا اس نے باپ کو، کیا تو اپنے بیٹے حنظلہ کے قتل کو بھول بیٹھا؟ کیا تو میرے نانا عتبہ کے قتل کو بھول بیٹھا؟ کیا تو میرے ماموں ولید کے قتل کو بھول بیٹھا؟ یہ کیسے ہوا کہ تو نے اپنے خاندان کے قاتلوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا؟ اور باپ نے جواب یہ دیا کہ تو ہوتا تو تجھے بھی یہی کرنا پڑتا۔ مصلحت اسی میں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے۔ 8 ہجری کے آخر میں اسلام لائے، 10 ہجری میں خدا کے رسول کا وصال ہو گیا، مدینے کی شکل ایک بار دیکھی اور کاتب وحی، سبحان اللہ۔ ارے کچھ تو اپنا ہی دیکھ لیا کرو، سیرت ابن حشام ہی دیکھ لو، کچھ نہ صحیح کہ اسلام کب قبول کیا؟ 21 سال بعد کلمہ پڑھا، 8 ہجری کا آخر ہے یہ، جس میں رمضان 1-2 مہینے وہاں رہے، جب تک تو امیر شام اپنے گھر بھی نہیں آیا۔ باقی بچا 9 ہجری کا سال، 2 بار اس نے مدینے کی شکل دیکھی، کاتب وحی، کتابت کرتے تھے، وہی لکھتے تھے، کہیں نہ کہیں سے بچاؤ، پہلو بچاؤ، کہیں سے بچاؤ۔ اتنا صاف نظر نہیں آ رہا کہ باپ ساری زندگی رسول سے لڑتا رہا، بیٹا ساری زندگی علی سے لڑتا رہا، اور پوتا جس نے رسول کے گھر کو اجاڑ دیا۔ اہل اسلام کچھ تو انصاف کرو، یہ 2 شجرے تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ یہ نظر نہیں آ رہی؟ کچھ تو انصاف سے کام لو۔ رسول کا خاندان، رسول کا بھائی، رسول کی بیٹی، رسول کا نواسا، اور ادھر وہ کہ جو صرف اس لیے کلمہ پڑھتے ہیں کہ اب جان بچانے کے سوا کوئی، کیا ایک رات میں نظریات افکار بدل گئے؟ ہاں یقیناً مکے میں کچھ ایسے مومن تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، اور جیسے ہی موقع ملا فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ارے انہی نے کیسے اسلام قبول کیا؟ پڑھیے تاریخ، تو مجبوری کے سوا کوئی چارہ نہیں، لہذا کیا افکار بدل گئے؟ کیا نظریات بدل گئے؟ وہی دشمنیاں تھیں کہ جب میدان جنگ میں شکست نہ دے سکے خدا کے رسول کو، تو اب اندر گھس کے سازشیں کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ اب اثر و نفوذ پیدا کرنا ہے۔ یہ 2 خاندان، 2 راستے بالکل الگ الگ چلے آ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ دیکھیے، اب آج 28 ہے، کل اگر چاند ہو گیا تو کل آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ، اگر زندگی رہی، اور اگر چاند نہیں ہوا تو پرسوں۔ تو میں اس حساب سے لے کے چل رہا ہوں کہ اگر کل آخری بھی مجلس ہو تو اس میں بات کسی نتیجے تک پہنچا دی جائے، کم سے کم حنین تک بات کو پہنچا دیا جائے۔ تو بہت ساری باتیں، ایک جنگ میں، ایک غزوے میں بہت ساری باتیں۔ تو اتنی بڑی فتح، پوری سرزمین حجاز فتح کر لی رسول نے۔ کتنی قتل و غارت گری ہوئی، کتنا قتل کیا گیا، کتنے آدمی، اور جو چند آدمی 4 یا 5 قتل بھی ہوئے تو حضرت خالد ابن ولید کی غلطی تھے کہ جن کو رسول نے پیغام بھیجا کہ آپ سے منع کیا ہے تلوار چلانے کی ضرورت۔ اتنی بڑی فتح حاصل کرتا ہے۔ اسی واقعے کو حیات الحیوان، علامہ دمیری کی کتاب، اس میں واقعہ درج کرتے ہیں ابن عجلی نامی ایک عالم کا، کہ اس عالم نے خواب میں مولا کائنات کو دیکھا اور ان سے سوال کرتا کہ مولا یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ نے مکے پر فتح پائی تو آپ نے سب کو چھوڑ دیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا، اور جب ان لوگوں کی حکومت آئی تو انہوں نے کتنی بے دردی سے آپ کا خون بہایا۔ کاش اس پہلو سے لوگوں کو بتایا تو جائے، لوگوں کو سنایا تو جائے کہ کس طرح آل رسول کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی اور آج تک خوش ہوتے ہیں۔ وہ نہ صحیح محبت کرنے والوں کو مار کے خوش ہو جاؤ۔ کچھ خامیاں ہماری ضرور ہیں جن پر میں وقتاً فوقتاً اشارہ کرتا رہتا ہوں، لیکن بطور کلی سب سے بڑا جرم آپ کا کیا ہے؟ محبت اہل بیت، رسول کی آل سے محبت آپ کا جرم ہے۔ یہ محبت نہیں جو کسی سے آپ کو کوئی دشمنی نہیں، آپ بھی رسمی محبت کر لیں، ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں، سب کو جائیں مانتے ہیں، نہیں، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت وہی محبت ہے کہ جب تک ان کے قاتلوں سے نفرت نہ ہو محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔
اس میں کوئی دو اور دو چار والی بات نہیں ہے، یہ بالکل سیدھے سیدھے عقیدے اور مذہب اور مکتب کی بات ہے. ہم کیوں تقیہ کریں؟ ایک جگہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہم بھی جاتے ہیں اور ہونا چاہیے. رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی دلاداری کیے بغیر جو مشترکات ہیں ان پر متحد ہو جائیں. تو ایک صاحب نے بڑی مزے کا خیز بات کی کہ بھئی اتحاد بڑی اچھی چیز ہے، ہم سب یہاں جمع ہوئے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے. میں بھی میٹنگ میں تھا اس میں، اور جناب سارے بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے. ایک صاحب نے کھڑے ہوئے بیچ میں سے کہ موقع بڑا اچھا ہے، کہ بھئی موقع بڑا اچھا ہے، اتحاد کا آپ بھی راضی ہیں، یہ بھی راضی ہیں، بس ایسا کیا جائے گا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ مل کر یوم حسین منائیں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کر فلاں فلاں یوم منائیے. اب اپنے طور پہ انہوں نے بڑی مکاری سے کام لیا تھا، ایسی بات کر دی تھی کہ اب نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں. اب کیا کہیں تو لوگ کہیں گے دیکھا اسی پر تو جھگڑا ہوتا ہے، یہی تو شیعہ کرتے ہیں صحابہ کے خلاف باتیں. کوئی جواب نہیں دے تو بہرحال میں کھڑا ہوا، میں نے کہا دیکھیے بات سنیے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، یوم حسین منائیے آپ، وہ عیسائی بھی مناتے ہیں، آپ بھی منائیں ہم بھی منائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم شیعہ اور آپ شیعہ نہیں کیوں ہیں؟ ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ بھئی یا تو مذہبی ایک کر لو تو کچھ تو فرق ہے نا. وہ فرق یہی ہے کہ ہم جو مقام علی اور اولاد علی کو دیتے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں دیتے، اس میں تقیہ نہیں. ہاں ہم نہیں کہتے کہ برا بھلا کہو، برا بھلا کہنا اچھی بات نہیں ہے، سر عام کوئی بری اچھی بات نہیں کہو برا بھلا. وہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی پہنچ رہے ہیں آپ تک، چلے اچھی بات ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. کوئی اچھی بات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم منافقت کریں، ہم جسے نہیں مانتے نہیں مانتے، جبھی تو ہم شیعہ ہیں. اگر کچھ ہمارے اپنے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اتحاد کا یہ مطلب ہے تو اتحاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. نہ کسی امام نے کہا، نہ کسی امام زادے نے کہا، نہ کسی مرجع نے کہا. دلازاری نہ ہو، کسی کو سر عام برا بھلا کہنا مناسب نہیں. کیوں برا بھلا کہیں؟ نہیں برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ یہ کہیں گے یہ منا لو وہ منا تو ہم کیوں منائیں؟ بھئی ہم مانتے ہی تو کیوں منائیں؟ صاف بات ہے، جبھی تو ہم شیعہ ہیں. ہم شیعہ ہیں کیوں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ یہی تو جرم ہے کہ علی کے مقابلے پر جو بھی آیا ہم اسے نہیں مانتے. اس میں کیسا تھا؟ اس میں کسی کی دلازاری تو نہیں. ہم تو ببانگ دہل اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں حق ہے. آپ سارے میڈیا سے صبح شام اپنا عقیدہ بیان کریں، ہم نہیں کریں. ہم اپنے میڈیا سے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. آپ کرائے پہ لے لے کے ٹی وی اسٹیشنوں کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کر کے مصیبت لگائے رکھتے ہیں، صبح سے شام تک لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، برین واشنگ کر رہے ہیں، قتل و غارت گری پہ آمادہ کر رہے ہیں. تو ہمیں حق نہیں کہ ہم اپنی نسلوں تک اپنا عقیدہ پہنچائیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم جسے نہیں مانتے نہیں مانتے، جسے مانتے ہیں اسے ببانگ دہل مانتے ہیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ دلاداری بھی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کے بزرگ ہیں، ان کا احترام کریں، یہ بھی ہم نہیں کہتے اپنے لوگوں سے، اور نہ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کو ایسے برا بھلا کہنا درست نہیں ہے. سر عام ٹھیک ہے نہیں مانتے، لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم ان کو گالیاں دیتے. ہم ایسا بھی نہیں کرتے. اگر کچھ لوگ ایسا کرتے تو آپ کے یہاں بھی بہت سے لوگ اہل بیت کو برا بھلا کہتے. نہیں کہتے برا بھلا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. معاذ اللہ حسین کو باغی قرار دیا ہے، معاذ اللہ حسین کو اب مولا کائنات کو کسی کے قتل میں شریک قرار دیا ہے. تو آپ یہ سارے کام کریں، ہم لوگوں کو حقیقت نہ بتائیں. آپ یہ سب کام کریں، ہم لوگوں کو سچ نہ بتائیں. لہذا یہ ہمارا بھی رائٹ ہے. مولا کائنات سے خواب میں پوچھتا ہے مولا یہ کیا ہوا؟ آپ کی حکومت آئی، آپ نے قبضہ کیا تو چھوڑ دیا، ان کی حکومت آئی تو خون کی ندیاں بہا دی. تو مولا کائنات اس سے کہتے ہیں ابن اجلی تو نے ابن السیفی کے اشعار نہیں سنے؟ اس زمانے کا مشہور ترین شاعر. کہ مولا نہیں کہا جا چلا جا، اس سے تجھے جواب مل جائے گا. یہ صبح اٹھتے ہی سیدھا ابن السیفی کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، پورا خواب بیان کیا اور کہتا ہے مولا نے کہا ہے تو نے تیرے کچھ شعر ہیں. وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے آج رات ہی یہ اشعار لکھے اور ابھی تک کسی کو بھی نہیں سنا. کس تو پہلا آدمی یہودی تائید. اور اس نے جو شعر سنا اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب ہم نے تم پر غلبہ حاصل کیا تو وادیاں سرسبز و شاداب ہو گئی. جب ہم نے تم پر غلبہ حاصل کیا تو امن کے گیت فضاؤں میں لہرانے لگے.
جب ہم نے تم پر غلبہ حاصل کیا تو ہم نے تم کو معاف کر دیا، امن و امان اور محبت کی فضا تم کو دی۔ جب ہم نے غلبہ حاصل کیا تو ہم نے تمہاری ساری خطاؤں سے چشم پوشی کی اور درگزر کیا، اور جب تم کو حکومت ملی تو وادیاں خون سے چھلک اٹھیں۔ جب تمہارا غلبہ ہوا، جب تمہیں حکومت ملی تو تم نے ہمارے خون کو بے دریغ بہایا، تم نے ظلموں کے مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور پھر کیوں نہ ہوتا کہ ہر ظرف سے وہی جھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، ہر برتن میں جو ہوگا وہی تو باہر آئے گا نا۔ تو وہ اشعار اس کے اور مولا کی تائید کے اشعار ابن الصیفی کہتا ہے بات یہ ہے کہ جس ظرف میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ تو بتا دیا مولا نے کہ امامت اور رسالت اور نبوت ایسے نہیں ملتی، تمہیں تھوڑا سا اختیار ملا، اپنے اوقات سے باہر نکل گئے تم، ہر مخالف کو قتل کر دو، ہر مخالف کی بستی کو جلا دو، گھروں کو لوٹ لو، جب تمہیں طاقت ملی، اور اب بھی یہی قاعدہ ہے۔ ابھی ماضی قریب میں دیکھا اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ ذرا سی طاقت ملی، قتل و غارت گری کا بازار گرم۔ آئندہ بھی کسی خوش فہمی کا شکار مت ہونا، جب انہیں غلبہ ملے گا سب سے پہلے شیعہ نے حیدر کرار ان کا نشانہ بنیں گے۔ کیوں؟ بقول ان کے کہ یہود و نصارہ سے بھی بڑے یہ۔ اب پتہ چلا اب کیوں یہود و نصارہ سے لڑ رہے ہو، چھوڑو نا ان کا پیچھا، اب کیوں لڑ رہے ہو؟ اب تمہیں پتہ چلا کہ اصل دشمن کون ہے، اور آج بھی دنیا دیکھ رہی کہ کون ہے جو ان کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ مجھے تکرار کرنے دیجئے، دن میں بھی میں نے یہ جملے پڑھے تھے، کہیں اور ادا کیے تھے، یہاں بھی یہ جملے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سامراج نے، استعمار نے ایک تجزیہ کیا تھا کہ پہاڑوں، وادیوں، جنگلوں میں لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں لڑنا زیادہ مشکل ہے، باغیوں سے، مخالفین سے، جب پہاڑ ہو، غار ہو، چھپنے کی جگہ، حملے کرنے کی جگہ، جنگل ہو، میدان جنگل ہو، ان میں لڑنا مشکل ہے۔ عراق تو میدانی علاقہ ہے، یہ تو بڑا آسان ہے، میدانوں میں کیسے لڑیں گے؟ میدانوں میں نہیں لڑ سکتے، لہذا قبضہ کرنا بھی آسان، قابو کرنا بھی آسان۔ یہ بھول گئے تھے کہ خالی میدان نہیں، کربلا کا میدان ہے، یہ بھول بیٹھے، یہ بھول گئے کہ صرف میدانی علاقہ نہیں ہے، یہ کربلا کا میدان ہے، اور کربلا کے میدان سے کبھی کوئی یزید بچ کر نہیں گیا۔ کربلا میں ہر یزید کو رسوا ہونا پڑا، اور یہ وقت کی یزیدیت بھی وہیں رسوا ہوگی۔ تمہارا حساب اپنی جگہ صحیح تھا کہ پہاڑوں، میدانوں میں لڑنا مشکل، ویتنام بن جائے گا، یہاں ویتنام نہیں بن سکتا، وہاں جنگلات بہت سے، یہاں میدان ہے، یا افغانستان نہیں بن سکتا، وہاں پہاڑ بہت سے، یا پہاڑ نہیں ہے۔ یہ پہاڑوں والے ہیں ہی نہیں، یہ تو کشتیاں جلا کر، نہیں کشتیاں جلا کر نہیں، غلط کہہ گیا، یہ تو چراغ بجھا کر لڑنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ کشتیاں جلا کر تو مجبوراً لڑتا ہے آدمی کہ اب واپسی کا راستہ ہی نہیں رہا، نہیں لڑنا ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے چراغ گل کر کے حسین نے کہا تھا کہ چلے جاؤ، کہا تھا نا چلے جاؤ، واپسی کا راستہ بند نہیں کیا تھا حسین نے، واپسی کا راستہ کھلا رکھا تھا، چلے جاؤ۔ تو اب تمہیں پتا چلا کہ یہ میدان کربلا کا میدان ہے، یہ وہ پہاڑ اور غار نہیں جہاں تمہیں ڈھونڈنا پڑے کہ کون کہاں چلا گیا، یہ میدان کے لوگ ہیں۔ کل بھی کربلا تھی، ہر جدید وقت کو للکار رہی تھی، آج بھی کربلا للکار رہی ہے۔ بس عزاداران حسین، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ خدا کے رسول کو 7ویں ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تھا، زینب بنت الحارث نامی ایک زن یہودیہ نے کھانے میں زہر دیا تھا، لیکن خدا کے رسول نے ایک لقمہ کھا کے تھوک دیا تھا اور کہا تو نے یہ حرکت کی، معافی مانگ کر کہتی ہے، دیکھیں مکار پنا دیکھیں اس کا، معافی مانگ کر کہتی ہے کہ میں نے امتحان لیا تھا کہ اگر آپ خدا کے رسول ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے، مجھے معاف کر دیں، اور خدا کے رسول نہیں ہے تو ہمارا بدلہ ہو جائے گا، یہ جو آپ نے اتنوں کو مارا۔ بس وہ زہر رفتہ رفتہ، اسی لیے رسول کی وفات کو بھی شہادت سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ زہر کا
آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتا چلا گیا ہے. آخری وقت سے پہلے غدیر خم کے بعد جب مدینے پہنچا خدا کا رسول تو تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ نکلو جیش اسامہ میں، اسامہ بن زید کے لشکر میں، کم سن ترین سار اسلام کا اس میں شرکت کرو، ہر مسلمان پر واجب. مسلمان بھاگتے تھے پھر چھاونی سے. کیوں؟ خبریں آ رہی ہیں مسلسل، مرض کا غلبہ، مرض کا غلبہ. جیسے ہی خدا کے رسول کو پتا چلتا ہے کہ فلاں فلاں واپس آئے پھر غصے ہوتے ہیں، جاؤ، میں نے کہا تھا جاؤ، صرف علی کو روکا ہے. لیکن جاننے والے جانتے ہیں نا کہ کیا ہو جائے گا اگر ہم چلے گئے، کیا ہو جائے گا اگر چلے گئے. آخر وہ وقت آیا، علم قرطاس جسے کہا جاتا ہے، علم جمعرات جسے کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ خدا کے رسول نے کہا، اور اس حدیث کو سیاہ ستہ میں اور خاص طور پر صحیح بخاری میں بھی نقل کیا گیا، اگرچہ کہ ہذیان کا الزام لگانے والے کا نام نہیں دیا، یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مرض کا غلبہ ہے، معاذ اللہ رسول ہذیان بک رہا ہے، رسول ہذیان بک رہا ہے. یہ تھی رسول سے معرفت لوگوں کی اس وقت بھی. خدا کے رسول نے کہا لاؤ مجھے دے جاؤ تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ. تلواریں نکلائی، خبردار اگر کوئی لے کر آیا قلم اور دوات. اچھا یہ تلوار نکالنے والے ان کے مقابلے پر کیا تلوار نکالنے والے نہیں ہیں؟ ہے نا. لیکن عزیزو یہی مسئلہ ہے کہ رسول نے آواز دی خبردار تلوار آپس میں مت چلانا. اتنا شور ہوا کہ ازواج مطہرات نے زار و قطار چیخنا چلانا رونا پیٹنا شروع کر دیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو ایک صاحب نے دروازے کے باہر سے ڈانٹ کر کہا کہ تم تو چپ بیٹھو، رونے والی. اور ایک اور بھی برا سا لفظ کہا تو رسول نے اسی مرض کے عالم میں کہا کہ یہ تم سے بہتر ہے، یہ تم سے بہتر ہے جو میرا حکم نہیں مانتے ہو. یہ آخری وقت ہے رسول کا کہ کوئی قلم دوات نہ لینا. اب یہ کہنا مذاق میں کہ اچھا 3-4 دن رسول حیات تھے، علی نے قلم دوات کیوں نہیں؟ ارے اب کوئی بھی دے دے، کوئی اہمیت نہیں رہی قلم دوات کی. کیوں؟ ہذیان کی تہمت لگا دی گئی. اب اگر کچھ لکھ بھی دے تو رسول تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. کیوں؟ معاذ اللہ، یہ تو ہذیان کے عالم میں لکھا تھا، یہ تو مرض کے عالم میں لکھا تھا. ہم زیادہ ہوشیار ہیں، فیصلہ ہم خود کر لیں گے، فیصلہ ہم خود کر لیں گے. لہذا یہاں سے یہ المیہ شروع ہوا. اپنی بیٹی کے گھر ہیں، علی کے زانوں پر سر ہے، بیٹی آئی ہے، بیٹی کے زانوں پر سر ہے. اور اب وہ وقت آیا کہ جب کسی نے دق الباب کیا، بیٹی نے آواز دے کر کہا کہ جو بھی ہے ابھی واپس چلے جاؤ، ابھی واپس چلے جاؤ، ابھی رسول کی بیٹی اس کے پاس ہے. تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوا. پھر دختر رسول نے کہا کہ ابھی رسول کی بیٹی اس کے پاس ہے، چلے جاؤ. جب تیسری بار دق الباب ہوا تو اب ذرا آواز بلند ہوئی، تم نے سنا نہیں کہ رسول کی بیٹی فاطمہ تم سے کیا کہہ رہی؟ جو بھی ہو چلے جاؤ. خدا کے رسول نے آنکھیں کھولی اور کہا فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ کون ہے پسے باپ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ جان میری بچی، یہ وہ ہے کہ جس سے کسی گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تیری اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو. یہ ہے مقام فاطمہ. اہل اسلام کبھی فاطمہ کے فضائل بھی بیان کر دیا کرو، بچوں کو اپنے بتا دیا کرو کہ دختر رسول کی منزلت کیا ہے، دختر رسول کا مقام کیا ہے. یہ وہی دختر رسول ہے نا کہ جس کے لیے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب یہ آتی تھی تو رسول کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھانا. یہ وہی بیٹی فاطمہ ہے کہ میری بچی یہ وہ ہے جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ملک الموت جو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا. یہ ہے وہ حقیقی روایت کہ جسے غلط قرار دینے کے لیے، جسے پس منظر میں پہنچانے کے لیے دوسری روایات کو گڑھا گیا تھا. یہ فاطمہ کا زانو تھا، یہ بیٹی کا زانو تھا کہ جس میں خدا کے رسول کا دم نکلا اور علی ساتھ بیٹھے ہوئے. زانو بدلے ضرور، کبھی علی کا زانو اور کبھی فاطمہ کا زانو. اور ایک وہ وقت آیا کہ جب علی سے کہا رسول نے کہ قریب آؤ، قریب آؤ،
اتنے قریب آئے کہ اب جو بیٹھی ہوئی ازواج مطہرات انہوں نے دیکھا کہ دہن سے مل گیا ہے رسول اور علی کا، اور جب جدا ہوئے تو رسول کی روح قفس انصری سے وہ نورانی روح پرواز کر چکی تھی۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں تلوار نہ چل جائے خلافت کے لیے، فوراً سقیفے میں میٹنگ طلب کر لی گئی۔ حالات بہت نازک ہیں، لہذا پہلے خلافت کا فیصلہ کر لیا جائے، اور خدا کے حبیب کے پاس اس کا حبیب موجود ہے۔ کتنے لوگ غسل دینے والے، کتنے کفن دینے والے، روتا جاتا ہے علی، اور علی کی مدد کرتے جاتے ہیں عباس ابن عبد المطلب اور عباس کا بیٹا فضل ابن عباس اور دو تین اور ایک ابو رافع، خدا کے رسول کا غلام۔ ان 4-5 افراد کا نام کے غسل دیتا جاتا ہے علی، روتا جاتا ہے، کیونکہ رسول کی وصیت تھی کہ مجھے غسل و کفن علی دے گا۔ سب سے پہلے علی نے نماز پڑھی، علی اور ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھی، دفنا دیا اسی حجرے میں خدا کے رسول کو۔ اس کے بعد جب فیصلے ہو چکے تو اب انہیں فکر ہوئی کہ ارے رسول کو دفنانا بھی تو ہے، کیا یہ فیصلے بعد میں نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا اب اسلام کی سرحد پر کوئی فوجیں لگی ہوئی تھی؟ نہیں، جانتے تھے کہ علی کبھی بھی رسول کو چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ سب چھوڑ کر چلے گئے، علی چھوڑ کر گیا، رکھنا پڑ گیا۔ بہت چاہا لوگوں نے کہ علی تلوار نکال لے اور وہ اسلام جو گھٹنیوں کے بل چل رہا ہے ختم ہو جائے، لیکن عزیزوں نہیں، یہی علی کا امتحان تھا۔ بدر و احد سے زیادہ بڑا امتحان، خیبر و خندق سے زیادہ بڑا امتحان علی کا امتحان یہ تھا کہ کل کے بھگوڑے آج علی کو للکارے اور علی کو اجازت نہیں کہ تلوار نیام سے باہر نکال لے۔ کل میدانوں سے بھاگ جانے والے لوگ، کل پہاڑوں پر چڑھ جانے والے لوگ علی کے دروازے پر آگ لے کر آ جائیں، اور مشیت الہی علی کو اجازت نہیں دیتی کہ علی ذوالفقار کو بے نیام کر لے۔ کیوں؟ ذوالفقار بے نیام ہو جاتی، اسلام ختم ہو جاتا، پھر یہی لکھا جاتا کہ اقتدار کی جنگ میں علی بھی شریک تھا اور خالصتاً اقتدار کی لڑائی تھی۔ جب تک ہاتھ جوڑ کر پورا مدینہ علی کے پاس نہیں آیا، علی نے ظاہری خلافت بھی قبول نہیں کی تھی۔ دیکھ لو تاریخیں جا کر کہ ان خلفاء میں بھی واحد علی ہے کہ جس کی اجتماعی بیعت ہوئی ہے، اجتماعی بیعت ہوئی، اور کسی کی اجتماعی بیعت نہیں ہوئی تھی۔ علی کے دل سے پوچھو، فاطمہ کے دل سے پوچھو کہ دفناتے وقت 8 آدمی، کائنات کا رسول، رحمت للعالمین، لاکھوں انسانوں کو نجات کا راستہ دکھانے والا اور قیامت تک آنے والے اربوں مسلمانوں کو نجات کا راستہ دکھانے والا رسول، دفناتے وقت 8 آدمی اس کو موجود ہیں۔ بعد میں آ رہے ہیں کہ نہیں، ہم دوبارہ رسول کی لاش کو نکال کر نماز پڑھیں گے، دفنائیں گے۔ بس یہ وہ موقع ہے کہ علی نے تلوار کو بے نیام کیا اور قبر رسول پر بیٹھ گیا، اور کف جاری ہے علی کے دہن سے کہ اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، کسی نے خدا کے رسول کی قبر کی بے حرمتی کی کوشش کی، تو اس کو میری تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، اور ایک صاحب کہتے ہیں ہٹ جاؤ پیچھے، میں نے رسول کو کہتے سنا ہے کہ جب علی مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو اور کف بہ رہا ہو، کوئی اس کے سامنے مت جاتا۔ یہ ہے علی۔ اب بیٹی کے دل سے کہ یہ ساری صورتحال ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ مدینے کی تمام عورتیں ٹولیاں بنا بنا کر تعزیت دینے کے لیے آتی تھی۔ کچھ تو ایسا ماحول تھا نا کہ تعزیت دینے آتی تھی، گریہ بھی کرتی تھی۔ اس کے باوجود اتنا غم تھا کہ 75 دن یا 95 دن سے زیادہ اپنے بابا کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتے۔ میں مقایسہ نہیں کر رہا، میں مقابلہ نہیں کر رہا، میں موازنہ نہیں کر رہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کچھ کہ یہاں اتنا تو تھا
کہ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی تھیں اور تعزیت کر کے جاتی تھیں. ذرا کربلا میں آ کر دیکھو ثانیہ زہرا کو. عصر عاشور سے لے کر 1 سال کی قید تک زینب کو حسرت رہی, ارے کوئی تو تعزیت دینے آتا. زینب کا ماجایا حسین قتل کیا گیا, ارے کوئی تو آتا, زینب کو پرسہ دیتا, زینب کو تعزیت دیتا. اب تو زینب بھول بھی گئی, اب تو زینب کو امید بھی نہیں کہ کوئی تعزیت دے گا. بس تنہا اپنی بہنوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ زندان میں جب اندھیرا ہوتا ہے گریہ ازاری کی مجلس برپا کر لیتی ہے زینب. بس کہ اچانک ایک دن پیغام ملا کہ آزاد کر دیے گئے, آزاد کر دیے گئے. کوئی خوشی نہیں ہوئی زینب. بس زینب نے اتنا کہا کہ اگر آزاد ہی کر دیا ہے تو یزید سے کہو پہلے ہمیں ایک گھر دے دے. کیا کریں گے اس گھر کا؟ کہ سب سے پہلے ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. جب سے ہمارے ورثہ قتل کیے گئے ہم انہیں رو نہیں سکے, ہم ان کا ماتم نہیں کر سکے. ایک گھر کا انتظام کیا گیا. شہزادی نے گھر کا معائنہ کیا, کہا ساری شامی عورتوں کو اطلاع دے دو, جسے تعزیت دینا ہے وہ آ جائے, کسی کو مت روکنا. اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی نواز رسول کا پرسہ دینا چاہتا ہے ثانیہ زہرا کو, بنت علی کو, وہ آزاد ہے, بے خوف و خطر پرسہ دینے جائے. معائنہ کیا ثانیہ زہرا نے, کہا اس پہ ایک سیاہ پرچم لگا دو. پرچم لگا دیا گیا. اس کے بعد ثانیہ زہرا نے کہا ہمارا لوٹا ہوا مال و اسباب بھی ہمیں واپس کر دو, ہمارے مقتولین کے سر ہمیں واپس کر دو. سارا سامان واپس کیا گیا, مقتولین کے سر بھی واپس کیے گئے. بس شہزادیاں, بیویاں, یہ بہنیں حسین کی اس گھر میں موجود ہیں. شامی عورتیں ٹولیوں کی صورت میں آتی ہیں, پہلی بار کوئی پرسہ دینے آ رہا ہے, جی بھر کے بہنیں بیویاں ماتم کر رہی ہیں. ایک ٹولی آئی, ایک بیوی کے پاس پہنچی, ایک جوان کے سر کو لیے, نہیں ایک ایسے سر کو لیے کہ جس کی ریش سفید ہے, خون میں تر ہے, ماتم کر رہی ہے اس کا. اس بیوی سے پوچھا یہ مقتول تیرا کون تھا؟ ثانیہ زہرا کہتی ہے میرا ماجایا حسین, جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. حسین کا پرسہ دیا زینب کو, آگے بڑھی. ایک اور بیوی ایک جوان کا سر لیے بیٹھی ہے, سوال کیا بیوی یہ جوان تیرا کون تھا؟ شہزادی ام کلثوم فرماتی ہے میرا بھائی عباس, جب کربلا میں میرے پاس کچھ نہ تھا میری طرف سے فدیہ ہو گیا, میری طرف سے قربان ہو گیا. عباس کا پرسہ دیا شہزادی ام کلثوم کو, آگے بڑھی. ایک اور بیوی ایک کڑیل جوان کا سر لیے بیٹھی ہے. وہ بیویاں کہتی ہے یہ جوان تیرا کون تھا؟ جناب ام لیلا کہتی ہے میرا کڑیل جوان علی اکبر جو شبیہ پیغمبر بھی تھا. علی اکبر کا پرسہ دیا بیویوں نے, آگے بڑھی. ایک اور شکستہ حالت میں سر ہے, حیران ہو کر کہتی ہے یہ نوم کون ہے؟ کہا میرا قاسم, جب ام فروا کے پاس کربلا میں کچھ نہ تھا میری طرف سے شہید ہو گیا, میری طرف سے حسین پر صدقہ ہو گیا. قاسم کا پرسہ دیا ام فروا کو. اب جو آگے بڑھی تو دیکھا ہے کہ بیوی ایک ننھا سا سر لیے بیٹھی ہے, حیران ہو کر کہتی ہے ارے اتنا سا بچہ تو لڑ بھی نہیں سکتا, اسے بھی ظالموں نے قتل کر دیا. میرا باپ نے علی اصغر کے سر کو کلیجے سے لگا کر کہا خبردار میرے علی اصغر کو ایسے نہ کہنا, تمہیں کیا معلوم میرے علی اصغر نے کیسی جنگ کی تھی. ارے اگر اس کا چچا فاتح فرات تھا تو میرا علی اصغر فاتح کربلا تھا. علی اصغر کا پرسہ دیا میرے باپ کو. اب جو آگے بڑھی تو دیکھا کہ 2 سر اور ہیں, لیکن کوئی ان کا رونے والا نہیں, کوئی ان کا ماتم کرنے والا نہیں. یہ بیویاں جمع ہو کر کہتی ہیں لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں, اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو ان کا بھی ماتم کرتی. آؤ ہم ان دونوں بچوں کا ماتم کرتے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ زینب دوڑ کر آگے بڑھی, دونوں بچوں کے سر
جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر چکے. علی القوم الظالمین. بس ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مومن روزانہ آپ جانتے ہیں دعا کراتے ہیں، اپنے پوتے کے لیے دعا کریں بحق بیمار کربلا، ان کے پوتے کو اور جو مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ. اور بھی کچھ مومنین نے اپنے مریضوں کے لیے صحت کی دعا کے لیے کہا، ان تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو. ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی نہ ہو جائے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا جسٹس جمیل حسین رضوی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ شبیر ندوی صاحب اعلی اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا.